ان کو بھی سپورٹ کرنے والے میلز ہیں. اب ایشو یہاں پہ خواتین بھی دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتی. اب آپ دیکھیں نا, اگر آپ کہتے ہیں نا, اگر ایک عورت اگر آدمی کو, آپ نے شروع میں بیچ میں بات کی عورتوں جو اشاروں پہ نچاتی ہیں, لیکن پھر وہی عورت بندے سے اپنے مقاصد تو حاصل کر لے گی مینیپولیٹ کر کے, لیکن وہی عورت کسی اور عورت کو سپورٹ نہیں کرے گی, اس کو آگے نہیں آنے دے گی. آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا, بیکاز خواتین میں جیلسی بہت ہے. ایک تو کہ جی ٹھیک ہے, پھر جب آپ مرد کو سپورٹ کرتا ہے ہر طرح کے انوائرمنٹ میں, چاہے آپ کی فیملی میٹرز ہو جائیں, لیکن خواتین کو اگر اب گھر کی بات کی جائے, ڈومیسٹک کی بات کی, تو اس میں خواتین بھی ایک دوسرے کو آگے نہیں آنے دیتی, بیکاز دے فیل کہ نہیں یہ آگے نہ چلی جائے. حالانکہ کیونکہ ہمارے انفارچونیٹلی معاشرے میں یہ جیلسی بہت ہے, حسد بہت ہے, یہ کیوں اچھا پہن رہی ہے, یہ اچھے کپڑے کیوں پہن رہی ہے. آدمی کم کرتے ہیں, عورتوں میں زیادہ ہے. سمجھ, یہ تو خواتین کا آپس کا مسئلہ ہو نا, اس میں مرد کو کیوں کمپیئر کیا جائے. اچھا, اور بات آپ کی کمپیٹنس پہ, اس پہ بھی میں کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں, اگر کچھ ادارے اس لیے بھی مردوں کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ خواتین جہاں پر نہیں جا سکتی, جہاں ان کے لیے کوئی کام ایسا مشکل ہے, جیسے رات کے وقت, آدھی رات کے وقت کوئی کام آ جائے. ایک بات سنیں, میڈیا کی فیلڈ میں آپ دیکھ لیں, آدھی رات کو کوئی بریکنگ نیوز آ جائے, کوئی ایسی چیزیں آ جائیں, کوئی آپ کو آدھی رات کو اٹھ کے کرائم سین کے اوپر جانا پڑ رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے, یا کوئی انویسٹیگیشن کرنی پڑ گئی ہے آپ کو, یا پھر کوئی ایسے رش والے ایریاز میں جا کے آپ کو رپورٹنگ کرنی ہے جہاں پہ بہت زیادہ مشکل ہے, تو وہاں پر مردوں کو جو ہے زیادہ پریفر کیا جاتا ہے کہ مرد اس کی وجہ دیکھیں نا, خود ہی انکار کر دیتے ہیں. وہ وجہ ہے کہ یہ وجہ کہ بیکاز آف دا فزیکل اسٹرکچر, مین آر فزیکلی اسٹرانگ. ہم یہ جو بات کریں مینٹل بات کریں, وہ اس وجہ سے. لیکن اگر آپ ذہن کی بات کریں, ہارڈ ورک کی بات کریں, انٹیلیجنس کی بات کریں, کمپیٹنسی کی بات کریں, وہ دونوں برابر ہیں اس چیز میں. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. ہاں, جو آپ جس طرح بتا رہے ہیں کوئی ہارڈ ایریاز ہیں جہاں پہ خاتون نہیں جا سکتی, تو کوئی اداروں پہ بات نہیں کرتے, سوال بھی نہیں اٹھاتے. موسٹلی ادارے اسی لیے کہتے ہیں کہ مرد جو ہے نا وہ زیادہ ذرا ہارڈ ورک, ہارڈ طریقے سے کام کر لے گا. سم ٹائمز دیکھیں وہ مرد بھی ہارڈ ورکنگ, لیکن دیکھیں ہم جنڈر اسپیسیفک نہیں ہونا چاہیے. سم ٹائم آدمی بھی جو ہے کام نہیں کرتے, ان کو بھی شوق نہیں کام کرنے کا. میں نے وہ مرد بھی دیکھے ہیں جو کہ شوق نہیں کرتے. وہ تو اسپیسیفک کیسز ہیں, نکما ناکارہ. میں مگر جنیرک اوور آل بات کر رہی ہوں جی, اس پہ میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں اس پہ تو یہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے, بیکاز آف دی فزیکل اسٹرکچر میلس کو ذرا وہاں پر جانا بھی پڑتا ہے, لیکن خواتین کو بھی میں نہیں کہتی, ڈیپینڈ آن دا پیشن. اب دیکھیں اگر ہسٹری کی بات کرتے ہیں, ہسٹری میں خواتین واریئرز بھی رہی ہیں, وہ جنگوں میں بھی جاتی رہی ہیں, تو اٹ ڈیپینڈس, مطلب جاتی رہی ہیں لیکن بہت کم, ریئر گئی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ سکتی خواتین کر ہی نہیں سکتی, امپاسبل تو نہیں اس کے لیے کرنا ایسا. نہیں, بالکل کرتی رہی ہیں. اب اگر آج کی جو خواتین کو اگر آپ کہیں نا کہ اے سی والے روم سے نکل کر تو آپ جنگ لڑیں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے یا 72 گھنٹے, ٹھیک ہے, تو آپ سے جنگ نہیں لڑی جائے گی. آپ خود ہی جون سر نے جواب دے دیں گے کہ ہم جو نہیں ہو ہم وہ. دیکھیں پہلے کی جو خواتین تھیں بڑی مضبوط تھی, آج کی خواتین نے تو خود کو اپنے آپ کو کمزوری بنا لیا ہے. اس پہلے ہی کہہ دیتی ہوں ہم نہیں کر پائیں گے. دیکھیں یہ تو جو آپ بات کر رہی جو خواتین ویک ہے, وہ ان کا مائنڈ سیٹ, گھر کا ماحول بہت میٹر کرتا ہے. یا تو ان کے لیے پرائورٹی نہیں ہے کہ ہم نے کچھ آگے بڑھنا ہے, یا ہماری کوئی انڈیویجویلٹی ہے, یا ہماری کوئی شناخت ہے. دیٹ اگین ڈیپینڈز آن دا وومن, کہ اگر وہ نہیں چاہتی کہ میں نے بس اگر ایک مطلب اس طرح رہنا ہے, اگر میں نے نہیں اپنے آپ کو ہارڈ شپ کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلنا, تو اس کی اپنی چوائس ہے. آئی تھنک خواتین اگر جاب بھی کر رہی ہیں, کہیں آپ کام بھی کر رہی ہیں, تو اس کی پرسنل چوائس ہے. اور میرے خیال سے ہر انسان کی پرسنل چوائس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. اٹس ہر چوائس, اٹس ہر لائف ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. تو اب یہی تو مسئلے آ رہے ہیں کہ اچھا دیکھیں, ہماری شوبز انڈسٹری کی بات کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں جو خواتین ہیں نا, ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے, وہ یہ زیادہ بات کرتی ہیں کہ مردوں کو جو ہے زیادہ پے کیا جاتا ہے. اگر ہم بالی ووڈ کی ایگزامپل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں, وہاں پہ عامر خان صاحب جو بالی ووڈ کے ہیرو ہیں, ان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا, آپ کو پتہ ہے, یہ سنیے گا بات, ان سے یہ پوچھا گیا کہ جو خواتین ہیں ان کو کم پے کیا جاتا ہے, جو مرد ہیں ان کو بالی ووڈ میں بہت زیادہ پے کیا جاتا ہے. انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا, اور انہوں نے کہا یہ میل اور فیمیل کی لڑائی نہیں ہے, یہ لڑائی اس چیز کی ہے کہ کون زیادہ لوگوں کو کھینچ کر سینما کے اندر لا سکتا ہے. اگر میں زیادہ سینما کے اندر لوگوں کو کھینچ کے لا سکتا ہوں تو مجھے زیادہ پے کیا جائے گا. اگر کوئی خاتون مجھ سے زیادہ کھینچ کر لوگوں کو سینما کی طرف لاتی ہے تو ڈیفینیٹلی اسی کو زیادہ پے کیا جائے گا. تو ہم لوگ جو ہے نا اس چیز سے جب باہر نکلیں گے نا کہ عورت کو جو ہے نہیں, اس کو کم پے کیا جا رہا ہے اور مرد کو زیادہ پے کیا جا رہا ہے. اگر ہم عورت اور مرد کی بات کو ہٹا کے بات کریں نا کہ صرف کون زیادہ جو ہے نا
آڈینس کو کھینچ کے لا سکتا ہے, کون زیادہ پیسہ لا کے دے سکتا ہے, ریٹنگ لا کے دے سکتا ہے. اگر ہم صرف اس چیز کو فوکس کریں نا, یہ عامر خان والی, اب دیکھیں ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جس کو ایک خاتون سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, ان کو لگ رہا ہے کہ خاتون جو ہے زیادہ کسٹمرز لے کر آتی ہے, تو وہ پھر کیوں کسی اور مرد کی طرف جائے گا, وہ تو صرف عورت کی طرف ہی جائے گا کہ میرا ادارہ جو ہے ترقی کرے, کہ اس کا تو فائدہ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ دیکھیں نا, ہم یہ بات کریں کہ عورت کو کم پے کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ ادارہ کچھ تو سوچ رہا ہے نا کہ اپنا نقصان تو نہیں کر رہا ہے. اس پہ کیا نہیں, میں یہ سمجھتی ہوں یہ نقصان کی بات نہیں ہے, یہی بات کریں, اس کو ہم کہتے ہیں جینڈر انیکوالٹی, جینڈر ڈسکرمنیشن کہتے ہیں اس کو, اگر ہم ٹیکنیکل ٹرم سے بات کریں کہ مطلب وہی اگر کام وہ عورت کر رہی ہے لیکن اس کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے. دیکھیں اٹس اباؤٹ اس کا رائٹ کا, اگر وہ یہ کام کر رہی ہے اس طرح جس طرح آپ کے لیے محنت کر رہی ہے تو وہ بھی اس کا اتنا ہی رائٹ ہے کہ آپ دیں. لیکن دیکھیں یہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ فالوورز لے کے آنا, یہ اور طرح کی سوچ ہے. اگر ہم یونیورسل بات کرتے ہیں کہ یونیورس اسٹینڈرڈ بات کرتے ہیں ورلڈ وائڈ, جو یہ چیز ہے اس کو پھر انیکوالٹی کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس طرح آپ نہیں دے رہے جو مرد دے رہا ہے, جو مرد کو آپ اتنا سپورٹ کر رہے ہیں. پھر ایٹ دی اینڈ وہی بات آگے نا, مرد کو مرد ہی سپورٹ کر رہا ہے. اگر کوئی خاتون ہوتی, اگر وہ اس پوزیشن پہ ہوتی تو وہ کہتی نہیں میں اس کو زیادہ پیسے دوں. لیکن اب آپ کی جتنی جب انڈسٹریز کی بات کر رہے ہیں, میڈیا انڈسٹریز کی بات کریں, اس کو بھی ڈومینیٹ مرد زیادہ کر رہے ہیں, تو پھر مرد کو سپورٹ کرتا ہے. آپ نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا, کیونکہ اب اگر عورت, دیکھیں یہی میں بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر عورتیں ان ٹاپ پوزیشنز پہ آئیں, وہی عورت کو سمجھ سکتی ہے. اگر سائیکالوجیکلی بات کرتے ہیں تو عورت ہی عورت کی چیزوں کو, ایشوز کو سمجھ سکتی ہے. اگر چلے لیٹ سپوز اگر ایک شی از اے مدر, اس کو اگر پرابلم آ رہی ہے, وہ اگر نہیں کچھ چیز کر سکتی, گھر میں ایشوز ہیں, تو کم از کم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ایک عورت ہی کافی. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں عورتیں بھی عورتوں کو سپورٹ نہیں کرتی. نہیں, تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ مرد جو ہے ایکسٹرا کام کر سکتا ہے, ایکسٹرا ایفرٹ کر سکتا ہے, آدھی رات کو بھی اٹھ کے جا سکتا ہے, مگر عورت جو ہے وہ انکار کر دیتی ہے. عورت یہ ساری چیزیں نہیں کرتی. اور مطلب یہ کیونکہ دیکھیں اس نے فیملی کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, مردوں نے فیملی کو لک آفٹر مجبوری جو آپ نے بات کی کہ بچہ ہے, اس کو دودھ پلانا ہے, اس کو گھر والوں کو دیکھنا ہے, اس کو رات کو پانڈے بھی دھونے ہیں, اس کو کپڑے بھی دھونے. مگر دیکھیں جو ادارہ ہے نا, وہ اپنا جو کارپوریٹ ادارہ ہے وہ اپنا نقصان نہیں کرے گا. نہیں, وہ نہیں کرے گا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میڈیا بھی اس بات پہ بہت برا کہے گا, مگر میں بات اصول کی کروں گی کہ دیکھیں کوئی بھی ادارہ, آپ ہو, کسی کا ادارہ ہو, کسی کی بھی مینجمنٹ ہو, وہ کوئی اپنا نقصان خود نہیں کرے گا. وہ نہیں کرے گا جس شاخ پہ بیٹھے گا اسی شاخ کو کاٹ دے گا. یہ بھی تو ہے. نقصان کی بات میں نے کہ, لیکن جو خواتین آنے والی ہوتی ہیں وہ پورے ارینجمنٹس کر کے آتی, پورا سپورٹ سسٹم لے کے آتی کہ ٹھیک ہے اگر ہم کوئی بیزی بھی ہو جائیں تو کم از کم ہمارا کام افیکٹ نہ ہو. اٹس آل اباؤٹ بیلنسنگ, کہ آپ نے پرسنل لائف بھی بیلنس کرنی ہے, اپنی پروفیشنل لائف بھی بیلنس کرنی ہے. تو میں سمجھتی ہوں جو بیلنس کرنے تو چیلنج ہے ہمارے ملک میں. اگر آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ بچے سنبھال لیں, میں بس جسٹ گیونگ ایگزامپل, تو آپ کے پاس کوئی سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے, یا آپ کے ان لاز ہوں, یا آپ کے پیرنٹس ہوں, یا آپ کے پاس کوئی چیزیں ہوں. چھوڑ کے اپنی مثال, پھر آپ جا کے میں آپ کو دنیا کو بھی چھوڑ کے میں بالکل آپ کے سامنے بیٹھی ہوں. آپ نے بہت سال پہلے میرے ساتھ بھی کام کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو اپنی مثال یہ دیتی ہوں کہ دیکھیں میں سب سے زیادہ کام کرتی تھی ڈراموں میں. میرا تو سٹارٹ اپ, میری چیزیں, میرا نام سب کچھ ڈرامے سے بنا ہے. I was an actress. تو مجھے ڈرامے کرنا اچھا بھی لگتا تھا کیونکہ میری روٹین, میری کولیگز, میرا کام, میرا سب کچھ مینج بن گیا تھا. مگر جب میری بچی پیدا ہوئی نا, اس کے بعد میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں صبح سے رات تک اپنی بچی سے دور رہوں گی, یا میں صبح سے رات تک گھر نہیں ہوں گی تو میں اس کی کیا سسٹم چیزیں کیسے دیکھوں گی, اس کا دودھ پانی کھانا, اس کا اسکول آنا جانا, کپڑے, گھر میں لنچ ڈنر, اس کا اسکول ٹفن, یہ ساری چیزیں میں کیسے دیکھوں گی. پھر اس کے ساتھ کھیلنا, دوڑنا, بھاگنا, یہ سب ٹائم تو نکل جائے گا میرا. تو میں نے یہ